ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ نے خود اپنے نبی کی تعریف جو قرآن میں بیان کی ہے کہ انک علی خلق عظیم، یقیناً اے میرے پیارے نبی آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بلا شبہ تمہارے لیے بہترین رول ماڈل، بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سیرت میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے، نبی کو ہی لیڈر بنانا ہے۔ ہم نے زندگی کے ہر پہلو میں نبی کی سیرت کو لے کے چلنا ہے۔ نبی کریم کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے میرے پیارے ویورز کہ آپ کی ایک ایک سنت میں ہزار ہزار فائدے ہیں، ایک ایک کام کی طرف ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ کوئی شعبہ ایسا زندگی میں ہے نہیں کہ جس میں ہمیں آپ کی رہنمائی نہ ملتی ہو۔ ہمارے پیارے پیغمبر دنیا کے عظیم لیڈر اور عظیم فاتح ہیں۔ ان کی مدینہ میں گزر گئی ساری لائف جنگوں سے عبارت ہے۔ کس طرح وہ جنگی دستوں کی کس ڈسپلن کے ساتھ تیاری کر کے بھیجتے تھے۔ میدان جنگ میں بھی ہم اپنے نبی کو فالو کریں تو ہم کامیاب ہوں گے، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ رہنے کے طریقے، ان سے اخلاق سے پیش آنے کے طریقے ہم نے اپنے نبی کی سنت سے ہی سیکھے ہیں کہ ان سے زیادہ پوری کائنات میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو کامیاب ہو اور آپ کو ملے۔ اگر آپ انصاف کے تقاضے چاہتے ہیں کہ کیسے پورے کریں تو تب بھی رول ماڈل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں کہ یہودی کافر اپنے کیسز کے فیصلے کروانے آپ کے پاس لے کر آیا کرتے تھے۔ اور دیکھیں کہ اگر آپ UK کی عدالتوں کو دیکھیں، لندن کی عدالتوں کو دیکھیں تو ان کی عدالتوں کے باہر لکھا ہوا ہے عمر لا۔ اور اگر تجارتی پہلو پر نظر دوڑائیں تو بھی آپ کی شخصیت کا کوئی ثانی نہیں۔ دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں رسول اللہ سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ حکومت کرنی ہو تو آپ جیسا عادل حکمران کوئی نہیں، آپ جیسا غریبوں کا ہم نوا کوئی نہیں۔ تربیت کا معاملہ آئے تو دیکھیں کہ کس معیار پر اور کس معیار کی کسوٹی پر آپ نے صحابہ اکرام کی تربیت کے جوہر نکھارے۔ ساری قائدانہ صلاحیتیں میرے نبی میں نظر آتی ہیں۔ دین کی دعوت کا کام کتنے صبر اور خوش اسلوبی سے نبھایا کہ آپ کے ذہنی سرگرمی اللہ کی یاد بن کر رہ گئی، اللہ کا حکم آپ کا اوڑھنا بچھونا بن کر رہ گیا۔ مکے کے بدوؤں کو جن کو جینے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا، جن پر کوئی حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، ان کو کیسے ڈسپلن سکھائے، کس طرح ان کو نماز کی لائنوں میں طریقے سکھائے گئے۔ آپ کے نبی مابعوث ہونے سے پہلے مکہ کے لوگ اخلاقی طور پر مکمل تباہ تھے۔ دشمنی چلتی تو خاندانوں کے خاندان قتل ہو جاتے۔ آپ نے آ کر ان کو انسانیت کا درس دیا، ان کو زندگی کا ڈسپلن سکھایا، زندگی جینے کے سلیقے سکھائے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ اللہ ہمیں قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔